عمران خان پر مسجد نبوی کے واقعے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بے شرمو، بے غیرتو، کچھ شرم کرو، بے شرمو کچھ شرم کرو۔ جس شخص پہ تم لوگ الزام لگا رہے ہو اس نے پہلی بار انٹرنیشنل فورم پہ جا کے تو اسلامو فوبیا کے بارے میں بات کی۔ اس نے دنیا کے ہر فورم پہ جا کے یہ بات کی کہ مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ۔ پہلی بار اس نے گوری چمڑی والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ آپ ہر جگہ ہر ٹیررسٹ جہاں پر ہوتا ہے، ٹیررسٹ کے پھیلاؤ کی بات ہوتی ہے، آپ لوگ مسلمز کی بات کرتے ہیں۔ مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ، یہ بات عمران خان نے بار بار کی ہے۔ جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، جس نے ریاست مدینہ کے قیام کی بات کی ہے، جس نے دنیا کے ہر فورم پہ مذہب کو ڈیفینڈ کی ہے، جس نے اسلام کی بات کی ہے، یہ بڑے بڑے مولوی، یہ جو داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کبھی انٹرنیشنل فورم پہ جائیں اور مذہب کی بات کریں، گوری چمڑی والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ دہشت گردی جو ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے نہیں پھیلی ہوئی، باقی مذاہب کے باقی لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، جس نے ریاست مدینہ کے قیام کی بات کی۔ بہت بڑے بڑے اسلام کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ریاست مدینہ کی بات نہیں کی۔ آپ اس شخص پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسجد نبوی والا واقعہ جو ہے اس میں اس کا ہاتھ ہے۔ بے شرم لوگوں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ غیرت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ وہ جو عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول مدینہ اور سعودی عرب کی زمین پہ جب قدم رکھتا ہے تو وہ پاؤں میں جوتیاں نہیں پہنتا، محمد کے عشق میں، رسول کے عشق میں وہ اس زمین پہ ننگے پاؤں چلتا ہے۔ جو کعبہ میں بیٹھ کے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے اور گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے، وہ مسجد نبوی میں جا کے تو اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ بے شرم لوگوں، تم نے ہر جگہ سب کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو تم لوگوں کے کرتوت ہیں ویسے اس کے بھی کرتوت ہیں۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے مذہب پہ بات کی، وہ پہلا شخص ہے جس نے دیدہ دلیری کے ساتھ ہر فورم پہ بغیر کسی کمپلیکس، بغیر کسی ڈر کے دیدہ دلیری سے اپنے مذہب کی بات کی، دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ نہیں ہیں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جس نے توہین رسالت پہ بات کی، دنیا کی ہر جگہ جا کے توہین رسالت پہ بات کی، مسلم بلاگ بنانے کی جس نے بات کی، مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے کی جس نے بات کی، جس نے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کی، تم لوگ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اس نے یہ مسجد نبوی والا واقعہ کرایا ہے۔ تم لوگوں میں شرم نہیں ہے؟ کوئی غیرت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی عقل کا استعمال کر لیا کرو کسی پہ الزام لگانے سے پہلے۔ اور بھائی یہ تم لوگوں کے یہ جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ ان کے کالے کرتوت ہیں، اور ان کو ان کے کالے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، اور ان کے کالے کرتوت ہر جگہ ان کا پیچھا کریں گے اور کرتے بھی ہیں۔ اور وہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے میں جب سعودی عرب نے وہاں پر پوری تحقیق کروائی نا تو پتہ چلا ہے کہ اس واقعے میں صرف یہ پاکستانی ملوث نہیں ہیں، اس واقعے میں 21 ملکوں کے باشندے جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ وہاں خود سعودی عرب کے لوگ بھی ہیں جو وہ بھی اس وقت اس واقعے میں شامل تھے، جنہوں نے ان پہ ہوٹنگ کی ہے۔ ان کے کالے کرتوت ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ جس ملک میں جا رہے ہیں ان کے کرتوت ان کا منہ کالا کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عاشق رسول پہ الزام لگا رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، یہ مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مذہب کا نام استعمال کر کے، اور جب کہیں بھی کیس ان کا نہیں بن سکا، انہوں نے پاکستان جو انہوں نے اپنا غلامی بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے یہاں کی عدالتوں کو اور اپنے یہاں آئین کو اپنی باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے،
جہاں تمام سسٹم، تمام چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے رکھی ہوئی ہیں. یہاں انہوں نے عمران خان پہ تو انہیں رسالت کا کیس انہوں نے دائر کر دیا. کچھ شرم کرو کہ تم کس بندے پر یہ کیس کر رہے ہو. تم لوگوں کے یہ جو کارڈ ہے نا، مذہب کارڈ، یہ اس بندے پہ اپلائی نہیں ہو سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے. کوئی تمہاری یہ بات نہیں مانے گا. تمہارا یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے نا، اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. کوئی نیا چورم لاؤ جو بیچو تم لوگ، کہ تم لوگوں کو جب کوئی اس پہ کیس تم لوگوں کو نہیں ملا، کوئی کرپشن تمہیں نہیں نظر آئی، کوئی بے ایمانی اس کی نظر نہیں آئی، تو تم لوگوں نے سوچا کہ اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ کیس اس پہ ڈال دو. کوئی نہیں ماننے والا. اور ایک اور بات کان کھول کے سن لو کہ چاہے عمران خان وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، لیکن عمران خان نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ اس نے عوام کو جگا دیا ہے. اب آپ کسی بھی پاکستانی کو کھڑا کر کے پوچھیں گے نا، وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا. وہ بے خبری کا دور چلا گیا، بے خبریاں ختم ہو گئی ہیں. اب ہر پاکستانی سیاست کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے، باشعور ہو گیا ہے. اب تم لوگوں کے یہ کالے کرتوت اور یہ ڈرامے بازیاں کوئی نہیں سننے والا کہ تم نے ایک شخص پہ یہ الزام ٹھوک دیا. عمران خان نے اور کچھ کیا نہ ہو یا نہ کیا ہو، وہ بہت بڑا کام کر کے جا رہا ہے. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس نے عوام کو جگا دیا ہے، عوام کو شعور دے دیا ہے، عوام جاگ چکی ہے. اب یہاں کسی کا ٹوپی ڈرامہ نہیں چلنے والا. اپنے ڈرامے جو ہیں نا، ان کی ریلیں لپوٹ کے نا سنبھال دو. کسی کی ریل نہیں یہاں بکنے والی. اور الزام لگانا چھوڑ دو. تم لوگوں کو اور تو اس کے لیے ملا کچھ نہیں ہے، تو تم لوگوں نے مسجد نبوی والا وہ ڈرامہ کھڑا کر دیا. اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تمہارے کالے کرتوت ہیں. جہاں جاؤ گے بھی گھومیں گے، جہاں جاؤ گے چور چور کی آوازیں آئیں گی، جہاں جاؤ گے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تم لوگوں کو اتنا اس نے بے نقاب کر دیا ہے عمران خان نے. تم لوگوں کی اوقات کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. تم اپنی اوقات چھپاتے پھرو گے، تم اپنی اوقات چھپا نہیں سکو گے. عوام جاگ چکے ہیں. بند کرو اپنا یہ ٹوپی ڈرامہ اور اپنی بکواس.